الحمد للہ جل وعلا وصلی اللہ وسلم علی رسولہ المصطفیٰ ونبیہ المجتبیٰ وامینہ علی وحی السماء شافع الشفاع یوم الجزاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ تمام حضرات کے علم میں، عمل میں، عمر میں، رزق میں، اولاد میں برکتیں، وسعتیں، رحمتیں عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ کینسر کے حوالے سے ہے، اور یہ دوسرا سبق ہے۔ پہلے ایک سبق کینسر کے حوالے سے میں احباب کو، ساتھیوں کو دے چکا ہوں، اور اس میں یہ میں آپ احباب کو، ساتھیوں کو بتلا چکا ہوں کہ کینسر میں، جادو میں، آسیب میں، حسد و نظر میں ایک فرق ہوتا ہے۔ کینسر نظر آتا ہے، یہ چیزیں نظر نہیں آتی، اور یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ جتنے بھی قسم کے کینسر ہیں ان کے پیچھے ان کی جو اسباب ہیں، ان کی جو جڑ ہے، یا وہ جادو ہوگا، یا آسیب ہوگا، یا نظر ہوگی، حسد، ان کی وجہ سے ہمیشہ کینسر پیدا ہوتا ہے انسان کے جسم کے اندر۔ ہاں، بیماری بھی ہے، لیکن اتنی زیادہ بیماری نہیں ہوتی جتنی ان چیزوں کی وجہ سے وہ بن جاتی ہے۔ مختلف علماء، مختلف عاملین حضرات، مختلف لوگ اپنے اپنے طریقے پر، اپنے اپنے عمل سے اس کا علاج کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت ساتھیوں کو، احباب کو شفا بھی عطا فرماتے ہیں۔ اور بہت سارے ایسے ساتھی بھی ہیں جن کی موت اللہ نے اسی مرض میں لکھی ہوتی ہے، اور اپنے اللہ کے پاس اسی مرض میں چلے جاتے ہیں۔ اور ان چیزوں کو بہت سارے ہمارے احباب اور ساتھی نہیں مانتے، لیکن جب ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو جاتا ہے پھر وہ اس چیز کو مانتے ہیں۔ تو میری ان احباب سے، ان ساتھیوں سے یہ بھی گزارش ہے کہ یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت کا ایک تقویمی نظام ہے۔ بیماری بھی آپ کے اوپر آنی ہے، چاہے وہ روحانی ہو، چاہے وہ جسمانی ہو، ہر قسم کی بیماری آپ کے اوپر آنی ہے، ہر قسم کی آزمائش آنی ہے، مختلف مسائل آنے ہیں، پریشانی آنی ہے۔ تو ایسے نہ کریں کہ اگر ایک چیز کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے، ایک چیز کے بارے میں آپ کو معلومات نہیں ہیں، تو اس کی مخالفت نہ کریں، اس کے بارے میں اپنی زبان سے بڑے بڑے الفاظ نہ نکالیں، یا ایسی بات نہ نکالیں کہ جس کی وجہ سے کل ہمیں ایسی کوئی پریشانی خود اٹھانی پڑ جائے، اور اللہ کی طرف سے کوئی ناگہانی آفت یا پریشانی یا کوئی بیماری اگر ہمیں خود لگ جائے تو ہمیں پھر اس پر پچھتانا نہ پڑے، ہمیں اس کے اوپر اللہ رب العزت سے توبہ استغفار نہ کرنی پڑے۔ ہاں، ویسے آپ اللہ رب العزت کے سامنے اپنا سر جھکائیں، توبہ استغفار کریں، لیکن ایسا کام نہ کریں کہ اپنی زبان سے کچھ ایسے الفاظ نکال لیں یا ایسی بات نکال لیں جب ایک چیز کا آپ کے پاس علم نہ ہو، ایک چیز کا آپ کے پاس تعلیم نہ ہو، اس چیز کے بارے میں، اس علم کے بارے میں، اس مرض کے بارے میں، ان چیزوں کے بارے میں اگر آپ جانتے نہیں ہیں تو اس کے اوپر بحث نہ کریں، اس کو برا بلا نہ کہیں۔ یہ میری آپ سے تھوڑی سی گزارش ہے۔ ہم اپنی سبق کی طرف آتے ہیں کہ ہمارا کینسر کے حوالے سے جو دوسرا سبق ہے وہ ساتھی احباب نوٹ کر لیں۔ یہ بہت قیمتی سبق ہے اور بہت مجرب عمل ہے۔ بہت سارے احباب کو، بہت سارے ساتھیوں کو میں نے یہ عمل کروایا ہے، دیا ہے، ابھی بھی دے رہا ہوں۔ اس وقت بھی بہت سارے میرے پیشنٹ یہ عمل کر رہے ہیں، یہ سبق پڑھ رہے ہیں، اور الحمدللہ اللہ رب العزت نے اس عمل کی برکت سے ان کو بہت بہت
کامل شفا عطا فرمائیے۔ اس کو نوٹ کر لیں، اس طریقے کو سمجھ لیں، اور جو احباب کر رہے ہیں وہ دوبارہ بھی اس کو سن لیں، دوبارہ بھی سمجھ لیں کہ اگر ان سے کوئی غلطی اور کمی کوتاہی اس میں ہو رہی ہے تاکہ وہ نہ ہو۔ طریقہ کار کیا ہے عمل کا وہ ذرا سمجھ لیں، سن لیں۔ سب سے پہلے آپ نے 313 سفید چنے لینے ہیں جن سے پلاؤ بنایا جاتا ہے، جو پلاؤ میں ڈلتے ہیں، چاولوں میں ڈلتے ہیں۔ 313 سفید چنے، ہر چنے پر ایک مرتبہ درود تنجینا جس کو کہتے ہیں وہ پڑھنا ہے۔ چنا اٹھایا، درود تنجینا پڑھا، پھونک مار دیا، اس کو رکھ دیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اس طرح 313 سفید چنوں پر ہر چنے پر ایک مرتبہ درود تنجینا پڑھنا ہے۔ ایک آدمی بھی اس عمل کو کر سکتا ہے، 2 بھی کر سکتے ہیں، 3 بھی کر سکتے ہیں، 4 بھی کر سکتے ہیں، 5 بھی کر سکتے ہیں، 6 بھی کر سکتے ہیں، 7 بھی کر سکتے ہیں، جتنے مرضی افراد مل جل کر کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن عمل کے دوران گفتگو نہیں کرنی، بات نہیں کرنی۔ عمل ختم ہوگا پھر آپ بات کر سکتے ہیں۔ جب عمل شروع کریں گے اس وقت بھی یہ نیت رکھنی ہے کہ یا اللہ یہ جو ہم عمل پڑھ رہے ہیں یہ اس نیت سے پڑھ رہے ہیں، اس مقصد سے پڑھ رہے ہیں کہ اس عمل کی برکت سے ہمارے مریض کو آپ شفا عطا فرمائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اس نیت سے یہ عمل پڑھنا ہے کہ اس عمل کی برکت سے اللہ ہمارے مریض کو ٹھیک کر دے گا، اس کے جسم سے یہ بیماری ختم ہو جائے گی، نکل جائے گی۔ 313 سفید چنے آپ نے آج پڑھ لیے پہلے دن، ہر چنے پر ایک مرتبہ درود تنجینا، درود تنجینا بھی کہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر چھوٹی والی سبز الائچی وہ لے لیں 41 عدد 41، ہر ایک الائچی کے اوپر ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھنی ہے۔ یہ 41 الائچیاں آج پڑھ لیں اور 313 سفید چنے آج پڑھ لیے، آپ اس کو رکھ دیں۔ دوسرے دن پھر دوبارہ 313 سفید چنے اور 41 عدد سبز الائچیاں پھر دوبارہ پڑھیں گے، لیکن یہ والی نہیں پڑھیں گے، نئے چنے لیں گے اور نئے الائچیاں لیں گے۔ دوسرے دن بھی اسی طرح عمل کریں گے، پھر تیسرے دن بھی اسی طرح عمل کریں گے۔ ہر روز نئی الائچیاں لیں گے اور نئے چنے لیں گے۔ چنوں کے اوپر درود تنجینا پڑھ لیا، ہر ایک چنے پر ایک مرتبہ، الائچی کے اوپر ہر الائچی پہ ایک دفعہ سورہ یاسین پڑھ لی اور پڑھ کے اسے دم کرتے جائیں گے، دم کر کے رکھ لیا، پھونک مار کے رکھتے جائیں گے، پھونک مار کے رکھتے جائیں گے۔ تینوں دنوں کی الائچیاں کو تیسرے دن اکٹھا کر لیں گے، جمع کر لیں گے۔ چنوں کو بھی تینوں دنوں کے چنوں کو جمع کر لیں گے۔ اب تیسرے دن جو چنے ہیں ان کا پلاؤ بنائیں گے اور الائچیوں کا زردہ بنائیں گے، اور جب یہ تیار ہو جائے گا اور جب اس کے دم اٹھانے کی باری آئے گی، دونوں چاولوں کا جب دم اٹھاتے ہیں، خواتین کو معلوم ہے کہ جب ان کو دم اٹھایا جاتا ہے، ان کا جب دم اٹھائیں گے تو وہ بھی ایک ساتھ اٹھائیں گے، اور جب ایک دفعہ جب دم اٹھا دیا بس اس کو پھر بند نہیں کریں گے، دم نکلنے دیں گے۔ اور اس وقت بھی یہی تصور کریں گے کہ یہ جس طرح یہ دم نکل رہا ہے چاولوں کا اس کے اندر سے، ہمارے مریض کی بیماری بھی اسی طرح نکل رہی ہے۔ شروع سے لے کے آخر تک اس عمل کو کرتے ہوئے یہی تصور ہوگا کہ یہ عمل ہم اس لیے کر رہے ہیں، اس نیت سے کر رہے ہیں کہ اس عمل کی برکت سے ہمارے مریض کے جسم کے اندر یہ بیماری نکل رہی، یہ بیماری اس کے جسم سے ختم ہو رہی ہے۔ اس نیت سے یہ عمل کریں گے۔ ایک دفعہ یہ عمل کر لیا، یہ 3 دن کا کر کے یہ ایک دفعہ شمار ہوگا۔ یہ اس وقت تک آپ عمل کرتے رہیں گے جب تک آپ کے مریض کے جسم سے یہ بیماری، کینسر والی بیماری نکل نہ جائے، ختم نہ ہو جائے۔ آپ چیک کروا لیں گے، سی ٹی اسکین کروا لیں گے اور ٹیسٹ کروا لیں گے جو ڈاکٹر حضرات، حکماء حضرات بتاتے ہیں۔ آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ بھئی یہ بیماری الحمدللہ ہمارے مریض کے جسم سے نکل گئی ہے۔ اور یہ ایسا عمل ہے مجرب
کہ بہت سارے ہمارے ساتھی اس کو کر چکے ہیں، بہت سارے مریض کر چکے ہیں، اور اللہ رب العزت، کیونکہ یہ تو اسباب ہیں، اس عمل کا تعلق جائز ناجائز سے نہیں ہے، یاد رکھیے گا، حلال حرام سے نہیں ہے، یہ ایک طریقہ کار ہے۔ بہت سارے ساتھی اس کے اوپر اس قسم کی گفتگو کرنی شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ عمل پڑھنا جائز ہے، ناجائز ہے، حلال ہے، حرام ہے، کیسے پڑھ رہے ہیں؟ یاد رکھیں کہ اس عمل کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا تعلق شرک کے ساتھ ہو، جس کا تعلق غیر اللہ سے مدد مانگنے کے ساتھ ہو، اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ یہ ایک طریقہ کار ہے علاج کا، ایک اسباب ہیں۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کیا وہ علاج نہیں کرتے؟ وہ کیسے کیسے علاج کرتے ہیں، کیسے کیسے آپ سے ٹیسٹ کرواتے ہیں، کون کون سے آپ سے کام کرواتے ہیں، پھر اگر اس طرف جائیں تو پھر بہت ساری اور باتیں نکلیں گی، یاد رکھیں۔ تو یہ ایک علاج کا طریقہ کار ہے جو ہمارے اکابر سے چلا آ رہا ہے، ہمارے اکابر نے ہم سے یہ کروائے ہیں، اور ان کے تجربات میں شامل ہے، ان کی مجربات کے اندر ہیں۔ اور بھی بہت سارے ایسے عمل ہیں، انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آگے اسباق آپ کو میں دیتا رہوں گا، اور آپ ان کا پھر انشاءاللہ رزلٹ دیکھیں گے، آپ کو جب فوائد حاصل ہوں گے آپ کو خود ہی پتہ چلے گا۔ تو آج کا ہمارا کینسر کے حوالے سے یہ دوسرا سبق ہے، آپ اس کو نوٹ کر لیں، ڈائری میں لکھ لیں۔ جو ساتھی یہ چاہتے ہیں کہ جی ہم اس کو چھپوا کر تقسیم بھی کریں، دیں، تو بے شک آپ اس کو چھپوا کے بھی دے سکتے ہیں، اور پھر دیکھیں کہ اللہ رب العزت آپ کے مریض کو کیسے شفا عطا فرماتے ہیں۔ تو احباب ساتھی اس کو نوٹ کر لیں، جو ہمارے ساتھ جڑے ہیں، جو اسپرچول تھراپی سیکھ رہے ہیں، وہ بھی اس کو نوٹ کریں، اپنے پاس لکھیں، ان کے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں ان کو بھی دیں، اور جو احباب خود گھروں میں کرنا چاہتے ہیں، ان کے گھروں میں پیشنٹ ہیں، مریض ہیں، وہ بھی اس کو کریں، اور پھر اس کا فائدہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت اس عمل کی برکت سے کیسے آپ کے مریض کو شفا دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔